حضرت خواجہ منتجب الدین زرزری زربخش علیہ رحمہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے سگے بھائی تھے اور عمر میں ان سے 11 برس چھوٹے تھے۔ آپ کے والد صاحب حضرت محمود ہانسوی، جو کہ حضرت جمال ہانسوی کے سگے بھائی ہے، یہ وہی جمال ہانسوی ہے جن کے نام نامی سے چشتیہ خاندان میں جمالی سلسلہ چلا۔ دونوں بھائی یعنی حضرت محمود اور حضرت جمال حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ سے بیعت تھے۔ شیخ برہان الدین غریب اور حضرت زرزری زربخش دولہ علیہ رحمہ کا سلسلہ نسب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت زرزری زربخش دولہ کے والد محمود ہانسوی حضرت نظام الدین محبوب الہی کا بے حد احترام کرتے تھے، ان کے مرتبے کو پہچانتے تھے اور اکثر و بیشتر ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت محمود کثیر العیال تھے، ان کی اولاد میں 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام اس طرح ہے: حضرت خواجہ برہان الدین غریب، حضرت منتجب الدین زرزری زربخش دولہ، عزیز قتال، حضرت ابو الفتح۔ بیٹیوں کے اسماء گرامی یہ تھے: بی بی خدیجہ، بی بی عائشہ، بی بی مریم، بی بی آمنہ اور بی بی حمیدہ۔ حضرت منتجب الدین کے دونوں بھائی حضرت ابو الفتح اور عزیز قتال کے مزارات دولت آباد کے قلعے میں تھے، تیسرے دروازے کے داہنی جانب 2 کمانوں والی مختصر سی خانقاہ یا دالان میں، اور بہنوں کے مزارات خلد آباد میں ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے برادر محترم حضرت خواجہ برہان الدین غریب نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر اس طرح ہجرت کی کہ سارا خاندان دہلی سے چل پڑا۔ حضرت خواجہ منتجب الدین 1276 میں پیدا ہوئے۔ آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی ولادت کے متعلق قلمی ذخیروں میں جو مواد ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شکم مادر میں تھے تو آپ کی والدہ بڑے عجیب خواب دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے خوابوں کی تفصیل اپنے شوہر کو بتائی۔ انہوں نے حضرت نظام الدین محبوب الہی کو بتایا اور حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ مبارک ہو، جو فرزند تمہارے یہاں پیدا ہوں گا وہ بندگان خدا میں برگزیدہ اور اللہ کے رسول کا پیارا ہوں گا۔ آپ کی پرورش اپنے والد کے زیر سایہ ہوئی۔ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور ذکاوت کی وجہ سے اپنے ہم سبقوں میں ممتاز اور نمایاں رہے۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ جیسے علوم پر بہت جلد دسترس حاصل کی اور پھر روحانیت کی طرف مائل ہوئے اور وہاں بھی مرتبہ کمال کو پہنچے۔ حضرت منتجب الدین زرزری زربخش حضرت بابا فرید گنج شکر سے بیعت ہوئے اور سلوک کی منزلیں حضرت محبوب الہی کے سایہ عاطفت میں طے کی اور نہایت کم سنی میں محبوبیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ پیر و مرشد کے حکم پر 700 پالکیوں میں موجود 1400 اولیاء کرام دہلی سے دکن کی سمت روانہ ہوتے ہیں۔ دہلی سے دولت آباد تک آپ نے کتنے پہاڑی سلسلوں کو عبور کیا ہوگا، کتنے ہی دریا پار کیے ہوں گے، اس کا اندازہ نقشہ دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ یوں تو مشائخ، صوفیاء اور اولیاء کے حالات زندگی میں توکل اور قناعت کے بے شمار مثالیں موجود ہیں،
مگر یہ سب انفرادی اور ان کی ذات سے متعلق ہے۔ 1400 اولیاء کاملین کی اجتماعی قناعت پسندی اور با جماعت اللہ کی رضا جوئی میں اس کی ذات واحد پر بھروسہ کرنے کی اگر کہیں مثال ملتی ہے تو صرف سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے نام لیواؤں میں حضرت محبوب الہی کے مریدوں کی ہے، جو اپنے پیر و مرشد کے حکم پر یوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے گھر سے نکل کر آنگن میں آ رہے ہو، اور ان کی ہجرت یا اشاعت اسلام کے لیے اتنے طویل سفر پر نکل کھڑے ہونے کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ سن عیسوی 1309 میں حضرت منتجب الدین کے ساتھ، اور دوسری بار 17 یا 18 برس میں یعنی سن عیسوی 1347 میں حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ اگر خدا رسیدہ بزرگوں کے یہ قافلے سلطان محمد تغلق کے حکم پر یہاں آتے تو خلد آباد کی غیر آباد پہاڑیوں، گلبرگہ اور کرناٹک کے دور دراز علاقوں، احمد نگر اور گجرات کی بنجر سرزمینوں کی بجائے یہ سب اولیاء دولت آباد کے شاہی محلوں میں آرام کرتے رہتے، اور آج ان کے نام سے بھی کوئی واقف نہ ہوتا۔ محبوب الہی نے جو خانقاہی نظام قائم کیا تھا اور صوفیاء اکرام کی روحانی تربیت کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا تھا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت منتجب الدین کے ساتھ جب یہ قافلہ دہلی سے روانہ ہوا اور اپنا 2/3 سفر طے کر کے دریائے تاپتی کے کنارے پہنچا تو حضرت نے وہاں قیام فرمایا، نماز ادا کی۔ اس سرسبز و شاداب خطے اور وہاں کے شیریں پانی کو دیکھ کر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، یہاں کے لوگوں کو شاد و آباد رکھ، یہ لوگ پھلتے پھولتے رہے اور یہاں کی آبادی ہر آفت سے محفوظ رہے۔ ظاہر ہے آپ محبوبیت کے درجے پر فائز تھے، دعا مقبول ہوئی، اور اسی مقام پر شہر برہان پور آباد ہوا، اور فاروقی سلاطین نے برہان پور کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ چنانچہ کاغذی پورہ کے پڑاؤ کے بعد آپ لوگوں نے خلد آباد کی سب سے اونچی پہاڑی کا رخ کیا، اور وہاں چند دنوں قیام کے بعد یہ قافلہ اپنے رہبر و رہنما کے حکم پر اکناف عالم میں پھیلتا چلا گیا۔ جہاں جہاں محبوب الہی کو حکم ہوا، حضرت منتجب الدین کے اشارے پر یہ لوگ رشد و ہدایت کے لیے جاتے چلے گئے۔ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کی تاریخ کے حوالے سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ اللہ والوں کا یہ قافلہ جب دہلی سے چلا تو اس میں سے کسی نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ ہمارے زاد راہ کا کیا انتظام ہے، کھانے پینے کا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ ان کے توکل کے خلاف تھا جو درویشی کی پہلی صفت ہے۔ یہ راز و نیاز صرف حضرت محبوب الہی اور ان کے چہیتے مرید حضرت منتجب الدین کے درمیان تھے، جن کو یہ کرامت مل چکی تھی کہ تہجد یا فجر کے وقت جب آپ وضو کر کے نماز پڑھنے بیٹھتے تو آپ کو اپنی جانماز کے نیچے غیب سے سونے کے کچھ سکے مل جاتے، جو آپ اسی وقت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ اسی سونے کی فیاضانہ تقسیم کی بنا پر آپ کا لقب زرزری زربخش مشہور ہوا۔ حضرت زرزری زربخش صاحب نے خلد آباد کی اس غیر آباد پہاڑی پر اپنا مسکن بنایا۔ ہوڑا پہاڑی کی چوٹی پر ایک مختصر سی مسجد تعمیر کروائی، جو اب بھی ہوڑے کی مسجد کہلاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے 40 دن تک چلہ کشی کی تھی۔
اب بھی زائرین پہاڑ کی اس بلندی پر پہنچ کر آستہ بوس ہوتے ہیں۔ حضرت زرزری زربخش جب اس پہاڑی مقام پر آئے تو یہاں ایک کنواں تھا جو اب بھی موجود ہے اور سونا بائی کی باولی کہلاتا ہے۔ اس کنویں کا مالک راجہ یا بہت امیر و کبیر ہندو آدمی تھا۔ حضرت زرزری زربخش جب اس پہاڑی پر تشریف لائے تو اپنے کسی خادم کو وضو کے لیے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ خادم نے سونا بائی کے خادموں سے جب پانی طلب کیا تو سونا بائی نے ازراہ مذاق یہ کہا کہ اگر میری باولی یعنی کنویں کو سونے کا بنا دیا جائے تو میں وضو کے لیے پانی دے دوں گی، یعنی کہ آپ کا مشہور لقب زرزری زربخش کا مذاق اڑایا گیا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ پہلے میرے وضو کے لیے پانی نکال لو اور پھر میرا رومال پانی میں دھو کر باولی میں نچوڑ دو اور خداوند قدوس کی قدرت کا تماشا دیکھو کہ وہی قادر مطلق ہے۔ چنانچہ جب ایسا کیا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے باولی کا پانی سیال سونے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سونا بائی دوڑتی ہوئی آپ کی خدمت میں پہنچی اور آداب بجا لائی۔ آپ نے کہا، سونا بائی کا مقصد سونا بنوانا تھا، سو بن چکا، اب فقیر سے کیا کام ہے؟ سونا بائی نے جواب دیا، اس سونے نے سونا بائی کو سونا بنانے والے گرو تک پہنچا دیا، اب اس سونا بنانے والے گرو کا کام ہے کہ سونا بائی کو سونا پیدا کرنے والے خدا سے ملا دے جو قادر مطلق ہے۔ چنانچہ سونا بائی اپنی تمام ہمنوا داسیوں اور ملازمین سمیت مشرف اسلام ہوئی۔ مرنے کے بعد آپ کے مزار کے سامنے چمیلی کے پیڑ کے نیچے سونا بائی کو دفن کیا گیا۔ سونا بائی کا مزار اب تک اس درخت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور اس کی باولی اب تک اسی کے نام سے موسوم ہے۔ افسوس حضرت زرزری زربخش نے زیادہ عمر نہیں پائی۔ 34 یا 35 برس کی عمر میں آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور کل 17 برس تک خلد آباد اور اس کے متعلقہ علاقوں کو اپنے نور ہدایت سے منور کرتے رہے۔ چونکہ آپ کا وصال عالم شباب میں ہوا اور آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے عوام الناس میں آپ زرزری زربخش دولہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے دوست خواجہ محمد صاحب کو جب آپ کے وصال کی اطلاع ملی تو دل پکڑ کر بیٹھ گئے اور گرتے ہی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بعد میں عقیدت مندوں نے خواجہ محمد صاحب کو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اب دونوں کا عرس ایک ہی دن اور تاریخ کو ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کی تاریخی وفات 7 ربیع الاول ہجری 709 بمطابق سن عیسوی 1309 ہے۔ یہ واقعہ اس واقعے سے مطابقت رکھتا ہے جو حضرت محبوب الہی اور حضرت امیر خسرو کی موت کا ہے۔ آپ کا عرس خلد آباد اور اورنگ آباد کی بستی میں سب سے بڑا عرس ہوتا ہے، جس میں عاشقان خدا و اولیاء ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور بہشت خلد آباد میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ اس طرح کی مزید صوفیانہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔